أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں۔ جو باہم خفیہ طور پر مشورے کرتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں مگر وہ لوگ جو قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے کام کے لیے یا آپس میں صلح کرانے کے معاملے میں اگر اچھی نیت سے، صدقے کی نیت سے یا کوئی اچھے کام کی وجہ سے مشورہ کرتے ہیں تو اس میں بھلائی ہے، بلکہ اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے عن قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے کو اللہ بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں جو کہا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ جو عام لوگ عام طور پر چھپ کر کے یا خفیہ مشورہ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی اس طریقے سے جو چھپ کر عام طور پر لوگ مشورہ کرتے ہیں تو ان مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی یا بھلائی کی کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کا کلام زیادہ تر فضول باتیں اور فضولیات پر، ان کے مشورے فضول باتوں پر ہوتے ہیں، تو ان کا کلام جو ہے وہ فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے خفیہ مشوروں میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہوتی، اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں، بے فائدہ ہوتے ہیں، جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورہ کرتے ہیں یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر بھی ہوتی ہے اور بھلائی بھی ہوتی ہے۔ یہاں جو ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان لوگوں کے مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، یہ عام لوگوں کی بات ہے کہ عام طور پر لوگ جو خفیہ طور پر مشورے کرتے ہیں تو عوامی جو کلام ہوتا ہے وہ فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے، فضول باتوں پر، فضول مشوروں پر لوگ بیٹھ کر کے خفیہ تدبیر یا مشورے کرتے ہیں، تو اس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہوتی، مگر جو لوگ قوم کی ترقی کے لیے، قوم کی بھلائی کے لیے، یا دو مسلمان جو روٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، یا دین کی سربلندی کے لیے، یا نیکی کی دعوت شروع کرنا ہے تو کیسے کرنی ہے، اس نیک کام کے لیے، صدقہ دینے کا حکم دینے کے لیے، یا زکوٰۃ کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، نماز کی طرف بلانے، کوئی بھی نیک کام ہو، اگر کوئی نیکی کے لیے مشورہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کے مشوروں میں تو بھلائی ہے، بلکہ ان کے لیے بشارتیں بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی جو اس طریقے کے مشورے کرتے ہیں کہ جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، تو ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اس طریقے سے مشورہ کرنا، خفیہ طور پر بیٹھنا، فضولیات پر باتیں کرنا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، فضولیات پر جو مشورے کرتے ہیں اس میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، مگر معاذ اللہ اگر کوئی گناہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، گناہ کو عام کرنے کے لیے، گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے
اگر کوئی مشورہ کرتا ہے تو پھر یعنی کیسے گناہ؟ جیسے سینما بنانے کے لیے، یعنی کہ ہم جس کو تھیٹر بولتے ہیں، یا بے حیائی کے سینٹر بنانے کے لیے، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں، یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی جو بھی اس طریقے کا گناہ کا اگر کوئی کام ہے اور گناہ کے کام کو پروان چڑھانے کے لیے اگر مشورہ کیا جائے تو مشورے میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، بلکہ مشورے میں شر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو اس طریقے کی عام طور پر مشوروں میں فضولیات ہوتی ہیں، اور اگر گناہ کا ہو تو پھر یہ ڈبل اس پر اللہ کی گرفت اور اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے۔ بلکہ اگر کوئی بھلائی کا کام ہو اس کے لیے اگر آپ خفیہ طور پر بیٹھے ہیں کہ چلو کل نیکی کی دعوت دینی ہے تو کیسے دی جائے، کل لوگوں کو جمع کرنا ہے تو کیسے کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کس طریقے سے بلایا جائے، مجھے میرے بھائی کو نمازی بنانا ہے تو میں کیسے اس کی شروعات کروں، اس طور پر اگر کوئی مشورہ کرتا ہے، یا ہمارے پڑوس والے ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں، مجھے ان میں صلح کرانی ہے تو کیسے کی جائے، تو اس طور پر اگر کوئی مشورہ کرتا ہے نیکی کی دعوت دینے کا ہو یا نیک کام کی طرف ابھارنے کا ہو تو اس میں بھلائی بھی ہے اور اللہ کی مدد بھی ہے اور اللہ اس میں راضی بھی ہے۔ مگر گناہ کو پروموٹ کرنے والے مشورے ناجائز ہے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ ملک کے مسائل، اب نیکی کے کام کیسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے اس طریقے کے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یعنی اچھے کام کرنے کے لیے مشورے کرنا یہ تو اچھی چیز بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں بھی ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورہ کرنے والے۔ نیکی کی دعوت کے لیے یعنی نیکی کی دعوت کیا کہ لوگوں کو ہمیں دین سے قریب کیسے کرنا ہے، ہماری قوم پیچھے رہ رہی ہے تو اس قوم کو آگے کیسے بڑھانا ہے، اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں تو اس معاملے میں ہم اپنی قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بیٹھ کر مشورہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں عطا فرماتا ہے جو خاص اس آیت کریمہ میں ان کے لیے ایسا مشورہ کرنے والوں کے لیے بیان کیا گیا۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند ہو جائیں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، گھروں میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ عز و جل کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ یعنی جن جن کاموں میں یہ بتایا گیا کہ نیکی کی دعوت عام کرنا ہو، لوگوں کی بھلائی کا مشورہ ہو، لوگوں کی بھلائی کے کام کے لیے مشورہ ہو کہ ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے بے حیائی دور ہو جائے، ہمارے معاشرے سے غیبت چغلی کرنا یہ برا عمل دور ہو جائے، لوگ عمل والے بن جائے، باعمل بن جائے، نمازی بن جائے، سجدہ کرنے والے بن جائے، نوجوانوں کے اندر عشق رسول کیسے پیدا کیا جائے، ہمارا بچہ بچہ اللہ کا ذکر کرنے والا کیسا ہو جائے، ہمارا بچہ بچہ نمازی کیسے بن جائے، ہماری قوم ترقی کیسے کرے۔ تو ایسے کاموں کے لیے مشورہ کرنا یہ جائز بھی ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی بشارتیں بھی ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہیں، اور وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے پیارے ہیں۔ آیت مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف یہاں ہم نے اشارہ کیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ آیت ایسا نہیں کہ صرف محلے کے لیے اچھے کام کا مشورہ، بلکہ آپ محلے، گاؤں، دیہات، شہر، ملک، صوبہ بلکہ دنیا کے اندر اپنی قوم کو یا کوئی نیک کام کو عام کرنے کے لیے اگر مشورہ کیا جائے تو یہ تمام مشورے اس کے اندر شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف گھر میں اچھے کام کے لیے یا محلے میں اچھے کام کے لیے، بلکہ
یہاں معاملہ سے لے کر صوبائی یعنی گھر کے معاملات سے لے کر صوبائی ہمارے راجیہ جس کو ہم بولتے ہیں یا قوم کے یا پھر ملک کے یا بین الاقوامی معاملات سب کو یہ آیت کریمہ شامل ہے. اگر کسی بھی چیز کے لیے انسان مشورے میں بھلائی کے کام میں شریک ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور جو اچھے کام اس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، تو جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے ایسے نیک کام کرتا ہے یا اس کی ابتدا کرتا ہے یا اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام تو کرتے ہیں مگر اس میں مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے. کبھی نام و نمود بھی شامل ہوتا ہے. کبھی انسان لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ تو کرتا ہے مگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا جانے، میں لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہوں، مجھے لوگ بڑا دانویر سمجھے، بڑا سخی سمجھے. یوں ایک انسان میں سب کی بات نہیں کر رہا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھے کام تو کرتا ہے مگر اس اچھے کام کے پیچھے اس کا اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں بشارت ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے. تو اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں تب اجر عظیم ہے. ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر بنانے کے لیے یا مصلح کہلوانے کے لیے یا لوگوں میں عزت و شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے جائیں تو یہ سراسر تباہی اور خسارہ ہے. یعنی ہمارا کوئی بھی عمل ہو چاہے وہ اچھا ہو تو اس میں بھی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو. اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو میرا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، آپ کے بیٹھنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. اگر ہماری نیتوں میں کچھ اور اگر داخل ہو گیا تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا بھی خسارہ ہے. اللہ رب العزت نام و نمود اور ریاکاری جیسے برے عمل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوة القرآن. اللہم اہدنا ہدایت القرآن. اللہم ربنا آتنا شفاعة القرآن. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.